باہر کیف میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کرامن کاتبین انسان کے مرنے کے بعد جاتے کہاں ہیں؟ اب سنیے نبی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو یہ کرامن کاتبین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس بندے پہ تو نے ہمیں مقرر کیا تھا نا وہ بندہ دنیا سے چلا گیا، اب وہ تو قبر میں چلا گیا، اب ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم آسمانوں میں آ سکتے ہیں؟ اب رب فرماتا ہے نہیں، آسمانوں میں نہیں آ سکتے، اس لیے کہ آسمان میرے فرشتوں سے بھرا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کیا دو فرشتوں کی بھی جگہ بنی تھی؟ لیکن رب بھیجنا کہاں چاہتا ہے یہ دیکھیں، وہ مالک تیرے ساتھ محبت کتنی کرتا ہے یہ دیکھیں، وہ تیرے ساتھ پیار کتنا کرتا ہے یہ دیکھیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم آسمانوں میں آ سکتے ہیں؟ رب فرماتا ہے نہیں، آسمان میرے فرشتوں سے بھرا ہے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ آسمان بھی تیرا ہے زمین بھی تیری ہے، کیا ہم زمین پہ رہ سکتے ہیں؟ رب فرماتا ہے نہیں، زمین میرے بندوں سے بھری ہے۔ اب اندازہ فرمائے رب بھیجنا کہاں چاہتا ہے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ نہ ہم آسمانوں میں آ سکتے ہیں نہ زمین پہ رہ سکتے ہیں، ہمارا ٹھکانہ کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ رب فرماتا ہے، فرمایا قوم علی قبر عبدی فسبحانی وحللانی وکبرانی، فرمایا اسی غلام مصطفیٰ کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک اسی قبر پہ کلمہ شریف پڑھتے رہو۔ اور یار سوچ تو صحیح، وہ مالک مہربانی کتنی کرتا ہے، وہ کرم نوازی تیرے اوپر کتنی کرتا ہے۔ فرمایا یہ جیسا بھی ہے، گناہگار ہے نیکوکار ہے میرا بندہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ فرشتوں نہ آسمانوں میں جگہ ہے نہ زمین میں جگہ ہے، فرمایا اسی غلام مصطفیٰ کی قبر پہ چلے جاؤ اور قیامت تک اس کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو۔ اور اس مالک نے مہربانی کتنی فرمائی ہے، کرم نوازی کتنی فرمائی ہے۔ وہ مالک ارشاد فرماتا ہے کلمہ بھی تم نے خود پڑھنا ہے اور اس کا ایصال ثواب بھی تم نے خود ہی اس کی روح کو کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا دنیا کے اندر، جنہوں نے اپنے مالک کو یاد کیا ہے اور پھر مالک اتنی کرم نوازی فرماتا ہے۔ اچھا یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، قرآنی آیہ مقدسہ بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، فرمایا اس کے بعد وہ اپنے دعوے میں سچے رہے، استقامت پہ رہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ہم ان پہ ملائکہ کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ وہی نزول ہے جو قرآن ذکر کر رہا ہے۔ اور اس پہ میں ایک تاریخی شہادت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت وصل بلگرامی وہ کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی میرے ساتھ لاہور داتا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، داتا صاحب کی بارگاہ میں آئے، مولانا اشرف علی تھانوی نے داتا حضور فاتحہ خوانی پیش کی۔ فاتحہ کرنے کے بعد وصل بلگرامی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا مولانا اشرف علی تھانوی وہ مراقبے میں چلا گیا، آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی اور کہنے لگا وصل بلگرامی آؤ چلتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے ہم دروازے کے قریب پہنچے تو تھانوی صاحب آگے سے کہنے لگے کہ یہ داتا جی سرکار کوئی بہت بڑی سرکار لگتی ہے۔ کہا وصل بلگرامی کہتا ہے کہ تھانوی صاحب کیا ہوا تمہیں تو محمد کی سرکار بھی اپنی جیسی لگی تھی، داتا کی سرکار کیسی بلند لگنے لگی؟ تھانوی کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم وصل بلگرامی میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نوری فرشتے ہاتھ کو باندھ کے کھڑے ہیں۔ تھانوی کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم آنکھیں بند کر کے میں نے دیکھا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نوری فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ کہا یہ داتا صاحب کوئی بہت بڑی شخصیت نظر آتی ہے۔ اب یہ کون سے فرشتے تھے؟ یہ وہی فرشتے تھے جو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، ان سے جو پیدا ہوئے تھے فرشتے وہ تھے جو آپ کی قبر مبارک پر قیامت تک
اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پہ کوئی نہ بھی جائے، رب کائنات کی قسم ہے اتنے نوری فرشتے ہیں، داتا صاحب نے لوڑی کو نہیں ساٹی۔ یہ تو ہم اپنا مقدر جگانے کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہے مزار کے اوپر کی بات۔ اب ایک حدیث اندر کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں تو حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث کا حوالہ سن لیں، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ادخل المیت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه فقال دعوني اصلي۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعض امتی ایسے ہیں جب وہ قبر میں جائیں گے نا تو سورج غروب کے قریب کر کے انہیں دکھایا جاتا ہے۔ اب بعض بندے جو کہتے ہیں نا نبی ولی جب قبر میں جاتے ہیں مر کے مٹی مل گئے، میں کہتا ہوں اگر سب مٹی میں مل گئے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مثلت له الشمس عند غروبها، یہ سورج غروب کے قریب کر کے کسے دکھایا جا رہا ہے؟ اگر وہ مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے تو سورج نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسے غروب کے قریب کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اب اس سے آگے سنیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی قبر میں فرشتے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ بندہ کون ہے جس نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا؟ اس کی قبر کے اندر فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ فیجلس، وہ قبر کے اندر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس پہ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی، میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فیجلس، وہ قبر کے اندر اٹھ بیٹھا ہے۔ آج بعض نادان امتی منبر پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں نبی ولی جنہیں تم پکارتے ہو وہ قبر کے اندر کروٹ نہیں بدل سکتے۔ نادان امتی یہ کہتا ہے کہ نبی ولی قبر کے اندر کروٹ نہیں بدل سکتے۔ میرے مصطفیٰ نبی فرماتے ہیں تو قبر کی بات کرتا ہے وہ قبر میں اٹھ بیٹھا ہے، اور تو قبر کی بات کرتا ہے وہ قبر کے اندر اٹھ بیٹھا ہے۔ پتہ نہیں تیری قبر کیڑی ہے؟ فیجلس یمسح عینیہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قبر کے اندر اٹھ بیٹھتا ہے۔ یمسح عینیہ، اپنی آنکھوں کو ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ مر کے مٹا نہیں ہے، وہ تو سو کے اٹھا ہے۔ یہ اللہ کا ولی ہے، مر کے مٹا نہیں، سو کے اٹھا ہے۔ اب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب ایک نظر فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے اور دوسری نظر سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ بندہ وہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک نظر فرشتوں کی طرف دیکھتا ہے، دوسری نظر سورج کی طرف دیکھتا ہے۔ سورج چونکہ غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں غروب ہونے سے پہلے نماز عصر پڑھنی ہوتی ہے۔ ایک نظر فرشتوں کی طرف، دوسری نظر سورج کی طرف۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے، فرشتے سوال کر رہے ہیں۔ اب وہ نبی علیہ السلام کا امتی اور غلام فرشتوں کو ہٹا کے کہتا ہو پناہ ہو جاؤ، پہلے میرے نماز پڑھتے ہو۔ یہ مقام ہے، یہ اتھارٹی ہے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی، یہ ان کا مقام ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا۔ اب قبر کے اندر نماز کا ذکر کون کر سکے گا؟ قبر کے اندر فرشتوں کے سامنے نماز کی بات کون کر سکے گا؟ کیا وہ بوڑھے جو چوکوں میں اور اڈوں میں تاش کھیلتے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں وہ کر سکیں گے؟ کیا وہ نوجوان جو کرکٹ میچ کے لیے جمعے کی رکعتیں چھوڑ دیتے ہیں کیا وہ قبر میں جا کے نماز کی بات کر سکتے ہیں؟ کیا وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو انڈین ڈراموں کی قسطیں بچنے کے لیے نماز مغرب کے اور عشاء کے سجدے چھوڑ دیتی ہیں، کیا وہ قبر کے اندر جا کے نماز کی بات کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی۔ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس نے ساری زندگی نماز پڑھی ہوگی، جس نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا ہوگا، یہ تو وہی کر سکتا ہے۔ اب یہ تو ہے قبر کی بات، ایک حشر کی بات سنا دوں۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نزہۃ المجالس کے اندر یہ روایت موجود ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا، نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگی، ایک بھی نیکی نہیں ہوگی۔ اب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، فرشتوں اسے زنجیروں میں جکڑ کے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اس نے
میری شریعت کی حدود کو پامال کیا ہے، لہذا مستحق یہ ہے کہ اسے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اب اللہ کریم حکم فرماتا ہے کہ فرشتوں اسے لے جاؤ جہنم کی طرف۔ فرشتے زنجیروں میں جکڑ کے اس بندے کو جہنم کی طرف لے کر جانے لگیں گے۔ اچانک پلکوں کا یہ سب سے چھوٹا بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ میں جانتا ہوں میری اوقات نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری حیثیت کوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں میری اوقات نہیں ہے، لیکن بنایا تو تو نہیں ہے نا مجھے، پیدا تو تو نہیں فرمایا نا مجھے، اب تیری بارگاہ میں عرض نہیں کروں گا تو کس کی بارگاہ میں جاؤں گا، کس کی بارگاہ میں جا کے فریاد کروں گا۔ اب اللہ کریم ارشاد فرمائے گا فرشتوں رک جاؤ، بال تو کیا کہتا ہے؟ اب وہ بال کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے؟ عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ تیری یاد میں ایک مرتبہ رویا تھا، اور صرف میں ہی گواہی دیتا ہوں، میرے ساتھ والے گواہی نہیں دیتے۔ اللہ فرمائے گا وہ کیوں؟ وہ بال عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ یہ تیرا ذکر کرتے ہوئے صرف اتنا رویا تھا کہ میری صرف جڑ بھیگی تھی، پورا بال نہیں، صرف جڑ بھیگی تھی، باری تعالیٰ اس لیے میں ہی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بندہ تیری یاد میں ایک مرتبہ رویا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ اس بندے کو تو جنت عطا فرما دے۔ اللہ کریم فرمائے گا بال جا، میں نے تیرے صدقے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اسے جنت عطا فرما دیا۔ یارو یہ وہ بندہ ہے جو صرف ایک بار ذکر کی مجلس میں آیا تھا اور اللہ کی یاد میں تھوڑا سا آنسو نکال سکا تھا، اس کے بعد کوئی رشتہ دار آ گیا تھا، کوئی یار بیلی سجن آ گیا تھا، اور پھر یہ باہر چلا گیا تھا، آنسو بھی پورا نہیں تھا، آنسو کا کچھ حصہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے آنسو کے بدلے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اسے جنت عطا فرما دیا۔ ایتھے ایک عقیدے دی گل جناب دی خدمت عرض کرنا چاہنا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک بال کے صدقے سے، اور بال بھی پلکوں کا ہے اور پلکوں کے بالوں میں سے سب سے چھوٹا بال ہے، اللہ تعالیٰ سب سے چھوٹے بال کے صدقے سے اگر گناہگار کو جنت دے سکتا ہے تو مولوی آمینہ کے لال کے صدقے سے بھی دے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ ہے مقام ان کا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آج کی یہ رات ہمیں پیغام دیتی ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا ہمیں موقع فراہم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے ضائع نہ کرنا اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر نہ لینا۔ آپ نے ایک مثال پیش فرمائی، فرمایا یہ جو پانی ہوتا ہے نا، پانی کا ایک قطرہ بعض دفعہ بندے کی جان بچا لیتا ہے، اور یہ جو چنگاری ہوتی نا، آگ کی چنگاری، اس سے بندہ تو کیا پورے کا پورا گھر بھی جل جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے جنہیں تم گناہ سمجھتے ہو، چھوٹا گناہ سمجھ کے کبھی بھی نہ کرنا، اور فرمایا کہ چھوٹی نیکی سمجھ کے اسے ضائع نہ کرنا۔ پھر آپ نے مثالیں پیش فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک طائفہ تھی، کوٹھا چلانے والی تھی، بازار حسن کے اندر اس کی قیمت لگتی تھی۔ وہ ایک مرتبہ اپنے کوٹھے سے واپس آ رہی تھی، رستے میں دیکھتی ہے ایک کتا ہے، پیاسا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر رحم پیدا ہوا، ہے طائفہ، کوٹھا چلانے والی، بازاری عورت ہے، لیکن جانور پہ ترس آ گیا۔ اب نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت نے، اس طائفہ نے اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اس کا یہ چھوٹا سا عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے گناہ بخش دیے، اس کو جنت عطا فرما دی۔ اور پھر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے فرماتے ہیں چھوٹا گناہ سمجھ کے کبھی نہ کرنا۔ مثال دیتے ہیں، کہا یہ ایک عورت تھی، یہ بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت، اس نے ایک مرتبہ ایک بلی کو باندھ لیا، خود بھی بھوکی رہی، اس کو بھی بھوکے رکھا، خود بھی پیاسی رہی،
اس کو بھی پیاسے رکھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خود تو بڑی نیکوکار تھی، عمل جیسے بھی تھے، لیکن رب کو یہ عمل اتنا برا لگا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری نیکیاں برباد کر دی، عذاب قبر کے اندر مبتلا کر دی۔ اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کبھی بھی کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا، اور کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے ضائع نہ کر دینا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ دعا کریں خلاق عالم میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارا توفیق الا باللہ۔